سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آخری باب میں اور آخری حدیث میں ایک آسان مسئلہ بیان فرمایا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ قیامت کے دن میزان کا ترازو قائم کیا جائے گا اور اس میں بندوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ سعادت مند ہوگا، جس کا برائیوں کا پلڑا بھاری ہوا وہ شقی اور بدبخت ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں شقاوت اور بدبختی سے محفوظ فرمائے۔ اپنے اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تو قرآن مجید کی آیت پیش فرمائی ہے اور ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث پیش فرمائی ہے۔ ظاہری بات ہے کہ اگر مسئلہ قرآن پاک سے بھی ثابت ہو جائے، حدیث نبوی سے ثابت ہو جائے، تو پھر اس کا انکار کرنا ضد اور عناد کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ قرآن پاک کی آیت ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو قائم کریں گے۔ ہم قیامت کے دن ترازو قائم کریں گے۔ وہ کیسے ترازو ہوں گے؟ القسط، وہ انصاف کے ترازو ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بات سمجھائی کہ ترازو تو بہت سارے ہوتے ہیں لیکن ہر ترازو انصاف مہیا نہیں کرتا۔ کچھ ترازو ایسے ہوتے ہیں جو انصاف کے ضامن ہوا کرتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں بازاروں میں دکانداروں کے پاس ترازو ہوتے ہیں، تو کئی دکاندار تو بالکل درست ترازو رکھتے ہیں، جبکہ کئی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کے پاس ترازو ہوتا ہے، انصاف نہیں ہوتا، پورا تولتے نہیں ہیں، تو ترازو ہے اور انصاف کا نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ہمارے ہاں عدالت کے دروازے پہ ترازو کا ایک نشان بنایا گیا ہوتا ہے۔ یہ جو عدالت کے دروازے پہ ترازو کا نشان بنایا جاتا ہے، در حقیقت عدالت والے لوگوں کو یہ تأثر دیتے ہیں کہ یہاں انصاف مہیا کیا جاتا ہے، حالانکہ وہ ترازو انصاف والا نہیں ہوتا۔ آپ کو بھی پتہ ہے کہ عدالتوں میں انصاف کا کس قدر قتل عام ہوتا ہے۔ ہاں، اللہ رب العزت کے ہاں جو ترازو ہوگا وہ انصاف مہیا کرے گا۔ کسی بندے کے ساتھ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو بندہ ایک ذرے کے برابر بھی نیک عمل کرے گا، قیامت کے دن اپنے اسی نیک عمل کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو بندہ ایک ذرے کے برابر بھی کوئی برا عمل کرے گا تو وہ بھی قیامت کے دن اپنے سامنے موجود پائے گا۔ وہ انصاف کا ترازو ہے۔ بندے اور رب کے درمیان جو معاملات ہیں اس حوالے سے بھی انصاف مہیا کرے گا۔ بندوں کے درمیان کے جو معاملات ہیں اس میں بھی انصاف کا ضامن اور متضمن ترازو ہوگا۔ وہ دن ہی انصاف کا ہے، وہ دن حساب کا ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ حساب کریں گے اور لوگوں کو ان کا حق دیں گے۔ اگر اللہ کی ذمے کسی کا حق ہے یا پھر لوگوں کے باہمی حقوق ہوں گے تو ایک دوسرے سے حق دلوایا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ مفلس کون ہوتا ہے؟ مفلس ہم اردو میں بولتے ہیں دیوالیہ۔ دیوالیہ کا معنی یہ ہوتا ہے کسی بندے پر قرضہ تو بہت سارا ہو، ادائیگی کا کوئی انتظام نہ ہو، اس کو ہم دیوالیہ بولتے ہیں۔ حدیث میں اس کو مفلس کہا جاتا ہے۔ تو حضور نے پوچھا کہ مفلس کون ہوتا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی،
مفلس وہ ہوتا ہے جس کے پاس مال پیسہ نہ ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، حقیقی مفلس وہ ہوگا، حقیقی مفلس وہ ہوگا کہ قیامت کے دن آئے گا، اس کے پاس نیک اعمال ہوں گے اتنے زیادہ، پہاڑوں جتنے بڑے بڑے ڈھیر لگے ہوئے ہوں گے. یہ بندہ بڑا مطمئن ہوگا کہ میری اتنے نیک اعمال ہیں، میری نجات پکی ہے. اس دوران ایک بندہ آئے گا، وہ کہے گا کہ اے اللہ، اس بندے نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی، مجھے میرا حق دلوایا جائے، میں انصاف کا طلبگار ہوں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں اس نے زیادتی کی تھی، اس بندے کے نیک اعمال میں سے اتنے اعمال اس کو دے دیے جائیں، وہ اتنے سارے نیک اعمال لے کے چل پڑے گا. پھر ایک اور بندہ آئے گا، وہ کہے گا اے اللہ، اس بندے نے دنیا میں مجھے گالی دی تھی، میرا دل دکھایا تھا، مجھے میرا حق دلوایا جائے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس بندے کے اعمال میں سے اتنے اعمال اس سے لے لیے جائیں اور اس کو دے دیے جائیں تاکہ اس کو اس کا حق مل جائے. وہ بندہ چلا جائے گا. پھر ایک اور بندہ کہے گا اے اللہ، اس بندے نے میری غیر موجودگی میں میری غیبت کی تھی، میری عزت کو نقصان پہنچایا تھا، لہٰذا مجھے انصاف مہیا کیا جائے، میرا حق دلوایا جائے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں اس بندے کے اعمال میں سے اتنے اعمال اس کو دے دیے جائیں تاکہ وہ اپنا حق لے کے چلا جائے. یوں حق مانگنے والے ایک ایک کر کے آئیں گے اور اپنا حق نیکیوں کی صورت میں لے کے جائیں گے، یہاں تک کہ اس بندے کے پاس ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور حق مانگنے والے اب بھی باقی ہوں گے. بندے مطالبہ کریں گے کہ اللہ ہمیں حق دلوایا جائے، ہمارا اس کی ذمہ حق ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب اس بندے کے پاس نیک اعمال تو بچے نہیں، لہٰذا یہ جو حق مانگنے والے ہیں ان کے گناہ لے لیے جائیں اور اس کے اوپر ڈھیر کر دیے جائیں. چنانچہ حق مانگنے والوں سے گناہ لیے جائیں گے، اس کے اوپر ڈھیر کیے جائیں گے. وہ بندہ جو چند لمحے پہلے پہاڑوں جتنے بڑے ڈھیر کا مالک تھا نیک اعمال کا، چند لمحوں کے بعد اس کے اوپر انہی پہاڑوں کے برابر برائیوں کے ڈھیروں کے نیچے وہ دب جائے گا. اصل یہی بندہ مفلس ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اگر نیک اعمال کا اہتمام کرتے ہیں تو اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ ہمارے نیک اعمال قیامت کے دن ہمارے پاس باقی بھی رہیں. یہ تو نہ ہو کہ آدھی رات کو اٹھ کی عبادت ہم کریں، سخت سردی کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے رات کے آخری پہر زمین پر پیشانی ہم رگڑتے رہیں اور قیامت کے دن ہمارے اجر اور ثواب کا مالک کوئی دوسرا بندہ بن جائے. تو یہ کتنی افسوس کی بات ہوگی، کس قدر حسرت کی بات ہوگی کہ پوری زندگی نیک اعمال کرتے رہے لیکن دوسروں کے ساتھ زیادتی کرنے کی وجہ سے ہمارے نیک اعمال کے مالک دوسرے لوگ بن گئے. میں کئی مرتبہ دوستوں سے کہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے لیڈران ہیں جنہوں نے ملک کو نقصان پہنچایا، قوم کو نقصان پہنچایا، اور آج ہر بندہ ان کے خلاف بولتا ہے، ان کے خلاف بولتے ہیں، پروپیگنڈے کرتے ہیں، بے بنیاد الزامات لگا. سچ بولے تو اور بات ہے، لیکن جو بے بنیاد الزامات لگاتے ہیں مجھے تو یوں لگتا ہے کہ اس وقت انہوں نے ملک کا مال لوٹا، بندوں کا مال لوٹا اور ذخیرے بنا دیے، اور قیامت کے دن بندوں کے اعمال لوٹیں گے اور قیامت کے دن ان کے پاس بڑے سارے ڈھیر ہوں گے. کیونکہ میں نے برے بیان کی، اگلے نے برائی بیان کی، اگلے نے برائی بیان کی، اور یہ سارے برائیاں بیان کرنے والے پھر اعمال کی صورت میں ان کو ان کا حق دیں گے. تو مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ ایسا تو نہ ہو کہ غریبوں کے پاس اس دنیا میں بھی کچھ ہاتھ نہ آیا اور وہاں بھی ان کے پاس کچھ ہاتھ نہ آئے، ہاتھ ملنے کے سوا ان کے پاس کچھ بھی باقی نہ بچے. بادشاہ نے وزیر رکھا ہوا تھا، بڑا حاضر جواب تھا.
تو وزیر سے پوچھا بادشاہ نے کہ بادشاہ سلامت، یہ وزیر صاحب، یہ میرے ہاتھ کی پشت پر بال ہیں لیکن میری ہتھیلیوں پر بال کیوں نہیں ہے؟ تو وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ اتنے سخی ہیں، ہر وقت لوگوں کو مال دیتے رہتے ہیں، اس لیے یہ بال گھس جاتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا اچھا، تو یہ بتائیں کہ یہ وزیروں کی ہتھیلیوں پہ بال کیوں نہیں ہے، پشت پر بال ہوتے ہیں؟ کہتے یہ سارے کے سارے آپ سے لیتے بہت ہیں، لے کے ان کی ہتھیلیوں سے بال جڑ جاتے ہیں، اس لیے ان کی ہتھیلیوں پہ بال نہیں ہے۔ تو بادشاہ نے اگلا سوال پوچھا کہ یہ جو میری رعایا ہے، ان کی ہتھیلیوں پہ بال کیوں نہیں ہے؟ تو جواب دیا اس لیے کہ وہ ہر وقت ہاتھ ملتے رہتے ہیں کہ کاش کہ ہمیں بھی کچھ مل جاتا، اس لیے ان کی ہتھیلیوں پہ بال باقی نہیں ہے۔ تو لگتا یہ ہے کہ دنیا میں ہم ہاتھ ملتے رہتے ہیں کہ خزانے انہوں نے لوٹ لیے اور ہم صرف دیکھتے رہ گئے، اور ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ہمارے ساتھ ایسا ہی ہو جائے کہ ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں اور ہمارے اعمال وہی لوگ لوٹ کے لے جائیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے بتایا کہ فلاں بندہ آپ کی برائی بیان کر رہا تھا، مجلس میں بیٹھ کے باتیں کر رہا تھا آپ کے خلاف۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے پھلوں کا ایک بڑا ٹوکرا تیار کیا اور لے کے چلے گئے اسی بندے کے پاس۔ دروازہ کھٹکھٹایا، وہ باہر نکلے، حضرت نے فرمایا کہ آپ کے لیے تحفہ لے کے آیا ہوں۔ اچھا تحفہ کیوں لے کے آئے ہو؟ حضرت نے فرمایا کہ مجھے کسی نے بتایا کہ آپ نے ایک مجلس میں بیٹھ کے میری برائی بیان کی ہے، میری برائی بیان کی ہے۔ ظاہری بات ہے کہ جب آپ نے میری برائی بیان کر لی تو آپ نے گویا کہ اپنے نیک اعمال کا ہدیہ مجھے دیا۔ میرے پاس ویسے اعمال تھوڑے ہیں، میں جواب میں اعمال کا ہدیہ تو دے نہیں سکتا تھا، اس لیے میں اس کے بدلے میں آپ کو پھلوں کا ہدیہ دے رہا ہوں۔ تو یہ جو ہم دوسروں کے خلاف بولتے ہیں اور بولتے رہتے ہیں، تو ہم یہ سمجھ لیں کہ قیامت کے دن اعمال کی صورت میں ان کو ان کا حق دلوایا جائے گا۔ تو لہٰذا ہمارے پاس ویسی بھی اعمال تھوڑے ہیں، تو سوچ سمجھ کے زندگی گزارے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ انصاف کا دن ہے اور اس میں ہر بندے کو انصاف مہیا کیا جائے گا۔ مکران کا ایک بادشاہ گزرا ہے، احمد شاہ۔ احمد شاہ نیک بادشاہ تھا، وہ وزیروں کے ساتھ شکار کرنے کے لیے جنگل میں چلا گیا۔ تو وزیر اور مشیر اور بادشاہ شکار کرنے میں مصروف ہو گئے، جو اس کے سیکورٹی گارڈ تھے، پولیس والے تھے یا فوج والے تھے، وہ اپنے کھیل کود میں لگ گئے۔ چنانچہ ان لوگوں کو جنگل میں ایک خوبصورت گائے چرتی ہوئی نظر آئی، ان کی نیت خراب ہو گئی، گائے کو پکڑ لیا، اس کو ذبح کر لیا اور اس کے کباب بنا کے آرام سے اس کو کھا لیا۔ گائے جو تھی وہ قریب کی بستی میں غریب بیوہ عورت کی تھی، اور وہ بیوہ عورت اس گائے کا دودھ بیچ کر اپنا گزر بسر کیا کرتی تھی۔ چنانچہ جب بوڑھی اماں کو کسی نے بتایا تو پریشان ہو گئی، روتی ہوئی، چیختی چلاتی ہوئے وہاں پہنچ گئی اور ان لوگوں سے کہا کہ خدا کے بندو، تم لوگوں نے میری گائے تو کھا لی، مجھے کم از کم پیسے تو دے دو کہ میں اور گائے خرید لوں، میرا تو سارا معاش کا دار و مدار اسی گائے پر تھا۔ انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ جاؤ جو کچھ کر سکتی ہو کرو، ہمارے پاس کوئی پیسے نہیں ہے۔ چنانچہ بوڑھی اماں پریشان ہو گئی، احمد شاہ سے ملاقات کی کوشش کی، لیکن احمد شاہ کے سامنے بھی یہی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، یہی لوگ کھڑے تھے، انہوں نے احمد شاہ سے ملنے نہیں دیا۔ پریشان ہو گئی، لوگوں سے پوچھا مجھے کیا کرنا چاہیے؟ لوگوں نے کہا کہ احمد شاہ 3 دن بعد واپس شہر جائے گا، راستے میں نہر کے اوپر ایک پل بنا ہوا ہے، اسی پل سے اس نے گزرنا ہوتا ہے، جب وہ پل سے گزرے گا تو آپ پل پہ کھڑی ہو جائیں، بادشاہ کی سواری جو ہی پہنچے گی تو آپ نے فوراً بادشاہ سے بات کرنی ہے، آپ کو انصاف مل جائے گا۔ بوڑھی اماں مقررہ وقت پہ پل پہ پہنچ گئی، کھڑی ہو گئی۔ جب بادشاہ کی سواری آ رہی تھی، سارے لوگوں سے آگے آگے بادشاہ جا رہا تھا، تو بادشاہ گھوڑے پہ سوار تھا، بوڑھی اماں آگے بڑھی اور بادشاہ کے گھوڑے کی لگام کو پکڑا۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ بوڑھی اماں کچھ کہنا چاہتی ہے،
کہنے لگا بوڑھی اماں کیا کہنا چاہتی ہو؟ کسی نے کوئی ظلم کیا ہے، کوئی زیادتی ہے، کسی کی شکایت ہے، آپ کو امداد کی ضرورت ہے؟ بوڑھی اماں نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، میرا اور تیرا ایک مقدمہ ہے، میرا اور تیرا ایک مقدمہ ہے، مرضی آپ کی ہے، اس پل پہ حساب دینا ہے یا اس پل پہ حساب دینا ہے؟ حساب دینا ہوگا، اس پل پہ حساب دینا ہے یا اس پل پہ حساب دینا ہے؟ بادشاہ بیچارہ فوراً گھوڑے سے نیچے اترا، ہاتھ جوڑے اور کہنے لگا بوڑھی اماں میں اس پل پہ حساب دینے کا قابل نہیں ہوں، میں اس پل پہ حساب دینے کے لیے تیار ہوں، مسئلہ کیا ہے؟ بوڑھی اماں نے اپنا شکوہ پیش کیا تو بادشاہ نے کہہ دیا، حکم دیا کہ اس کو 7 گائیوں کے برابر قیمت دے دی جائے۔ پھر بادشاہ نے معافی مانگ لی اور اپنے سفر پہ روانہ ہوا۔ جی ہاں، میں نے صرف یہ بتانا تھا کہ حساب دینا ہوگا، اس پل پہ حساب دینا ہے یا اس پل پہ حساب دینا ہے؟ حساب دینا پڑے گا۔ وہی لوگ سعادت مند ہوتے ہیں جو دنیا میں اپنا حساب کتاب بے باک کر دیتے ہیں، آخرت کے لیے کوئی وبال اپنی اوپر نہیں چھوڑتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو قائم کریں گے، وہ انصاف کا دن ہے۔ اور آگے فرمایا وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، بنی آدم کے اعمال اور ان کے اقوال تولے جائیں گے۔ پڑھنے والوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں نے 6 سال مسلسل محنت کی، علم حاصل کیا، سماہی ششماہی سالانہ امتحانات دیے اور اچھے نمبروں سے کامیابی حاصل کر لی، لیکن ایک بات مد نظر رہے کہ میزان کے ترازو میں علم نہیں تولا جائے گا، عمل تولا جائے گا۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، اعمال تولے جائیں گے، لہٰذا اعمال کے لیے کمر بستہ ہونے کی ضرورت ہے۔ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ وقت کے بلند پایہ محدث تھے۔ بخاری شریف میں جا بجا سفیان ثوری کی مرویات ذکر کی گئی ہیں۔ یہ بڑے اعلیٰ پائے کی فقیہ بھی تھے۔ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ جب اپنی کتاب میں فقہاء کا تذکرہ کرتے ہیں تو سفیان ثوری کا مذہب ضرور بیان کرتے ہیں ہر حدیث کے بعد، گویا کہ بڑے فقیہ تھے اور سفیان ثوری بڑے اعلیٰ پائے کے صوفی تھے۔ صوفیاء کرام میں ان کا تذکرہ بڑا مشہور ہے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ کا انتقال ہوا تو علامہ ذہبی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کسی نے ان کو خواب میں دیکھا تو پوچھا حضرت کیا بنا؟ تو جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے بخشش فرمائی۔ پوچھا کیوں بخشش ہوئی؟ پوچھنے والے نے کہا کہ چونکہ آپ کی دینی خدمات اتنی تھی، آپ بیان کرتے وقت علمی نکات بیان کرتے تھے، احادیث اور قرآن سے باریک باریک استنباطات کیا کرتے تھے، تو یہ مقام تو آپ کو ملنا چاہیے تھا۔ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، ذہبت الاشارات وطاحت النکات ولم ينفعني الا رکعات رکعتها فی جوف اللیل الآخر۔ وہ جو میں علمی اشارات بیان کرتا تھا، علمی نکات بیان کرتا تھا، وہ سب کچھ ہدر چلا گیا اور مجھے فائدہ نہیں پہنچایا، مگر ان چند رکعتوں نے فائدہ پہنچایا جو میں رات کے آخری پہر پڑھا کرتا تھا۔ وہ چند رکعتیں میرے کام آئی جو میں رات کے آخری پہر پڑھا کرتا تھا۔ جی ہاں، یہی چند رکعتیں کام آئیں گی۔ خبر میں علم کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، قیامت کے دن علم کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے وہ اسلاف جو علم کے آفتاب و مہتاب تھے، بڑی علم خدمات ہوا کرتی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اعمال میں کسی قسم کی کمی کوتاہی نہیں کیا کرتے تھے۔ محدثین کی دنیا میں ابو بکر بن حزم رحمہ اللہ بہت مشہور محدث گزرے ہیں، تدوین حدیث میں ان کے کارنامے بڑے مشہور اور مسلم ہیں۔
تو ابو بکر بن حزم رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بلند پایا محدث تھے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی جانب سے مدینہ منورہ کے گورنر تھے اور بڑے شب زندہ دار بزرگ تھے۔ ان کے بارے میں ان کی اہلیہ کا بیان ہے کہ میں نے ابو بکر بن حزم کے ساتھ زندگی کے 40 سال گزارے ہیں، 40 سالوں میں ایک بار بھی رات کو بستر پہ سوتے ہوئے نہیں دیکھا، 40 سالوں میں ایک بار بھی رات کو بستر پہ سوتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ یہ سعادت مند لوگ تھے کہ علم کے ساتھ ساتھ عمل کے لیے بڑے مستعد رہتے تھے، راتوں کو اٹھ اٹھ کے عبادت کیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اعمال کا اہتمام کریں، اور میرے بھائیوں، میری بہنوں اور بیٹیوں، نیک اعمال کا شوق تب پیدا ہوتا ہے جب بندہ کسی اللہ والے کے ساتھ تعلق جوڑتا ہے۔ یہ اللہ والے چونکہ خود نیک اعمال کا شوق رکھتے ہیں اور یہی شوق اپنے متعلقین متوسلین میں بھی منتقل کرتے ہیں، لہٰذا آج ہم نیک اعمال میں سستی کرتے ہیں، دل نہیں کرتا، حالانکہ حسرت ہوتی ہے کہ کاش ہم بھی نیک بن جاتے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم کبھی نیک اعمال کے ماحول میں آئے نہیں ہوتے، کبھی نیک لوگوں کے ساتھ واسطہ نہیں پڑا ہوتا۔ جب واسطہ پڑتا ہے تو بندہ خود بخود نیک اعمال کا شائق بن جاتا ہے۔ بہرحال قیامت کے دن میزان کے ترازو میں اعمال تولے جائیں گے، وَقَوْلَهُمْ، اور بنی آدم کے اقوال تولے جائیں گے، بنی آدم کے اقوال تولے جائیں گے، بنی آدم کے اعمال تولے جائیں گے۔ جی ہاں، لیکن کچھ سعادت مند ایسے ہوں گے جن کے اعمال نہیں تولے جائیں گے، حساب کتاب کے بغیر ان کو جنت میں لے جایا جائے گا۔ حساب کتاب کے بغیر یہ اعمال کی جھنجھٹ سے ان کو نکالا جائے گا۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے 70,000 بندے ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ 70,000 بندے۔ صحابہ نے پوچھا ومن ہم یا رسول اللہ، اللہ کے رسول وہ کون ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذین ہم لا یسترقون، یہ وہ لوگ ہیں جو دم درود نہیں کرتے، ولا یکتوون، یہ جسم کو داغتے نہیں ہیں، وعلی ربہم یتوکلون، اپنے رب پر توکل کرنے والے ہیں۔ 3 صفات جس بندے میں ہوں گی وہ بندہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا۔ فرمایا کہ وہ دم درود نہیں کریں گے۔ اچھا جی، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ دم درود کا مسئلہ کیسے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی روایات میں اس بات کو ناپسند کیا ہے کہ بندہ تعویذ گلے میں ڈالتا ہے یا دوسری چیزیں گلے میں لٹکاتا ہے، تو فقہا فرماتے ہیں کہ چونکہ شرک کے زمانے میں مشرکین کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ کچھ شرکیہ کلمات کاغذوں پہ لکھ کے تعویذ کے طور پہ گلے میں ڈالا کرتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر رد کیا ہے، ان کو منع کر دیا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا۔ اس کے علاوہ جو قرآنی آیات ہوتی ہیں یا اسماء الحسنہ ہوتے ہیں یا مسنون کلمات ہوتی ہیں، ان کو لکھنا اور تعویذ کی صورت میں گلے میں ڈالنا فقہا فرماتے ہیں کہ یہ بالکل درست ہے۔ ہاں، اتنی سی بات ہے کہ بعض لوگوں نے تو زندگی کا معمول ہی یہی بنایا ہوتا ہے، آئے روز عاملوں کے پاس جا رہے ہوتے ہیں، چکر کاٹ رہے ہوتے ہیں، سر میں درد ہے تو کہتے ذرا حساب کر کے بتا دو کہ سر میں درد کیوں ہے، کاروبار صحیح نہیں چل رہا، حساب کر کے بتا دو کاروبار کیوں نہیں چل رہا، رشتے نہیں آ رہے تو حساب کر کے بتا دو کہ رشتے کیوں نہیں آ رہے۔ تو یہ جو مسئلہ ہے یہ یقیناً ناپسندیدہ ہے۔
کئی مرتبہ اچھے عامل ہوتے ہیں، شریعت اور سنت کے متبع ہوتے ہیں، مخلوق خدا کی خدمت کی نیت سے یہ کام کرتے ہیں، اس کی گنجائش ہے۔ لیکن بعض عاملوں نے تو اس کو پیشے کے طور پہ اختیار کر رکھا ہے، اور جھوٹ موٹ بول کر لوگوں کو پریشان کر کے پھر ان کو جال میں پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اکثر عامل ایسے ہوا کرتے ہیں۔ میں نے پہلے بتا دیا کہ ہر عامل نہیں، لیکن اکثر عامل جو ہوتے ہیں پیشہ ور ہوتے ہیں، فقط پیسے بٹورنے کا ایک طریقہ انہوں نے اختیار کیا ہوتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہم ان کے پاس جاتے ہیں، وہ ہمیں ہمارا دماغ خراب کر، اوہو آپ کے اوپر تو اتنا زبردست جادو ہو چکا ہے اور آپ کی زبردست بندش ہے۔ جنگ میں ایک عامل کا میں نے سنا، مجھے بندے نے بتایا کہ وہ ایسا عامل ہے کہ وہ بتا دیتا ہے کہ آپ کا کیا مسئلہ ہے، صرف اس بندے کا نام بتانا ہوگا، اس بندے کی والدہ کا نام بتانا ہوگا، اولاد نہیں ہوتی کیوں نہیں ہوتی، شادی کیوں نہیں ہوتی، کاروبار کیوں نہیں چلتا، اس طرح کے مسائل بتاتا ہے۔ تو میں نے ایک بندے کا نام اس کو دیا، میں نے کہا یہ نام ہے، یہ اس کی والدہ کا نام ہے، اس سے پوچھیں کہ اس کی اولاد کیوں نہیں ہوتی۔ چنانچہ وہ بندہ چلا گیا، اس سے پوچھ کے واپس آیا، میں نے کہا کہ وہ کیا کہہ رہا تھا، تو اس نے کہا کہ کافی دیر تک اس نے مراقبہ کیا، مراقبے کے بعد سر اٹھایا اور کہنے لگا اس کے اوپر زبردست بندش ہو چکی ہے، اس لیے اولاد نہیں ہو رہی۔ میں نے کہا ایسی بات نہیں ہے، ابھی وہ 7 سال کا بچہ ہے، اس لیے اس کی اولاد نہیں ہو رہی۔ تو ایسی باتیں کرتے ہیں، یقین کریں بندے کا دماغ خراب کر دیتے ہیں اور مستقل گھاٹ کے طور پہ ان کو شکنجے میں کس لیتے ہیں۔ خاص طور پہ ماں بہنوں بیٹیوں سے میں گزارش کروں گا، مرد حضرات نہ جائیں ایسے لوگوں کے پاس، کیونکہ یہ اعمال لوٹتے ہیں، بندے کا ایمان لوٹتے ہیں، بندے کا مال لوٹتے ہیں۔ اور میں بہنوں بیٹیوں سے گزارش کروں گا کہ یہ عزت لوٹنے سے بھی گریز نہیں کرتے اگر ان کو موقع مل جائے۔ تو لہٰذا آپ حضرات مردوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اللہ کے لیے اپنے گھر کی خواتین کو ایسے عاملوں کے پاس کبھی بھی نہ جانے دیں، کیونکہ صرف مال کا نقصان نہیں ہے، صرف ایمان کا نقصان نہیں ہے، بلکہ آگے عزت کا بھی نقصان ہو جاتا ہے۔ کئی مرتبہ پاک دامن باپردہ بیٹیوں کے ساتھ عامل وہ سلوک کرتے ہیں کہ وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتی اور پوری زندگی ان کی کرم اور اذیت کی حالت میں گزر رہی ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو بندہ یہ مسلسل ایک معمول بنا لیتا ہے یہ ناپسندیدہ کام ہے۔ آگے فرمائے وَلَا يَكْتَوُونَ، یہ عرب میں ایک طریقہ تھا علاج کا کہ لوہے کو آگ میں گرم کرتے تھے اور مختلف جوڑوں کے اوپر داغتے تھے اور اس طریقے سے وہ جوڑوں کا درد ٹھیک ہو جاتا تھا۔ رسول اللہ نے اس طریقہ علاج کو ناپسند کیا، فرمایا یہ کام نہ کرنے والے ہوں۔ اور تیسری بات یہ کہ اپنے اللہ پر توکل کرنے والے ہوں، اپنے اللہ کی ذات پر اعتماد کرنے والے ہوں۔ آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اللہ کی ذات پہ توکل اور اعتماد ختم ہو چکا ہے، اور جتنا بندہ اللہ کی ذات پر اعتماد کمزور کرتا ہے اتنا ہی دنیا میں اس کی زندگی پریشانی کی حالت میں گزرتی ہے۔ چنانچہ آج ہم دیکھتے ہیں لوگ اتنے بیچارے اعتقاد کے اعتبار سے کمزور ہو چکے ہیں، اتنے بزدل ہو چکے ہیں۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا کہ حضرت میرا جانوروں کا باڑا ہے اور میں باڑے میں گیا ہوا تھا تو اس میں گندا انڈا پڑا ہوا تھا، تو میں نے کہا گندا انڈا تھا، کوئی بم تو نہیں تھا تو اس کو پھینک دیتے۔ کہنے لگا مجھے ڈر لگ رہا تھا کسی نے کچھ کیا ہوگا۔ اب گندے انڈے سے بندہ ڈرتا ہے کسی نے کچھ کیا ہوگا۔ گھر میں اگر آپ کسی کو پریشان کرنا چاہتے ہیں تو کہیں سے گوشت کے ٹکڑا لے لیں یا کوئی چیزیں لے لیں اور اس کے گھر کی دیوار کے اوپر سے پھینک دیں، اور چھت کے اوپر وہ ٹکڑا اگر نظر آ گیا اس دن پورے گھر والے پریشان ہوں گے، پتہ نہیں ہمارے اوپر کسی نے کچھ کیا ہوا ہے، یہ گوشت کا ٹکڑا۔ حالانکہ کوا کہیں کبھی کبھار گوشت کا ٹکڑا لے کے جا رہا ہوتا ہے تو گر گیا تو گھر والے پریشان۔ کبھی آپ ایسا کر لیں کہ کاغذ لپیٹ لیں، اس کے اوپر الٹی سیدھی نگاہیں کر دیں، کسی کے کمرے میں ویسے کونے میں ڈال دیں، بس اتنا کہنا کافی ہوتا ہے اور اتنا کرنا کافی ہوتا ہے۔ وہ اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کسی نے کوئی تعویذ ہمارے گھر میں پھینکا ہوا۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ کی ذات پہ توکل نہیں رہا،
اللہ کی ذات پہ اعتماد اور بھروسہ نہیں رہا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، یا بنیا، اے میرے بیٹے، چھوٹے بیٹے، چونکہ عمر میں چھوٹے تھے، شاگرد تھے، شاگرد کو بیٹا کہا جاتا ہے، اگر پوری دنیا اکٹھی ہو جائے، پوری دنیا اکٹھی ہو جائے اور آپ کو کوئی نفع پہنچانا چاہے اور اللہ کو منظور نہ ہو تو آپ کو نفع نہیں پہنچا سکتے، اور پوری دنیا اکٹھی ہو جائے آپ کو نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ کو منظور نہ ہو آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، نہیں پہنچا سکتے، بے شک پوری دنیا اکٹھے ہوئی۔ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہ عالیہ کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا، ایک آدمی آیا، اس نے بہت دکھڑا سنایا، اور ہمارے جو پڑوسی ہیں وہ ہمیں تنگ کرتے ہیں، ہر وقت عملیات کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمارے عزیز ہیں تو وہ یہ کرتے ہیں، تو فلاں یہ کرتا ہے، بہت پریشانی کا اظہار کیا، اور 10-15 منٹ لگا رہا، حضرت جی بیٹھ کے سنتے رہے، پھر آخر میں فرمایا کہ جمشید صاحب، بندے کا نام جمشید ہے، جمشید صاحب، اللہ ایک ہے، بس آپ کے تمام سوالات کا یہی جواب کہ اللہ ایک۔ جب ہم نے کہہ دیا کہ اللہ ایک ہے تو بس کافی ہے کہ اب اللہ کی مرضی کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ کی ذات پہ توکل اور بھروسہ کریں، پھر یہ چھوٹے چھوٹے خداؤں سے ہم نہیں ڈریں گے، اور جب بندے نے اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیا ہے تو اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اس کو ڈراتا رہتا ہے۔ بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بنی آدم کے اعمال اور اقوال تولے جائیں گے، ہمیں چاہیے کہ اپنی زبان کے استعمال میں احتیاط کریں۔ ایک ایک لفظ کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا، ایک ایک لفظ کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور میں آپ کو اگلی بات بتاؤں کہ جس طرح ہم اپنی زبان سے کوئی لفظ ادا کرتے ہیں قیامت کے دن حساب دینا ہوگا، ایسی ہی سوشل میڈیا پہ ایک کلک کے ساتھ جو ہم 1000 لوگوں تک اپنی بات پہنچاتے ہیں، اس بات کے بارے میں بھی قیامت کے دن جواب دینا ہوگا۔ کئی مرتبہ ہم بے بنیاد باتیں، جھوٹی باتیں، فقط مزے کے لیے، ذوق کی تسکین کے لیے آگے فارورڈ کرتے رہتے ہیں، اور یہ بات بھول جاتے ہیں کہ یہ ایک ایک لفظ کا حساب دینا ہوگا، اور یقیناً اس دن حساب دینا بہت مشکل ہوگا۔ ایک نیک آدمی نے اپنے بیٹے کو دکان بنا کر دی کہ بیٹا دکان آپ کی ہے، اب سنبھالے، لیکن شرط یہ ہے کہ روزانہ رات کو مجھے حساب دینا ہوگا۔ آپ نے پورے دن میں کیا بیچا، کیا خریدا، کسی کو کچھ دیا، کسی سے کچھ لیا، شام کو مجھے حساب دینا ہوگا۔ بیٹا روزانہ دکان پہ جایا کرتا تھا، شام کو اپنے والد کو حساب دیا کرتا تھا۔ 1 دن 2 دن ہفتہ 10 دن گزرے، آخرکار بیٹا تھک گیا اور کہنے لگا، ابو جی مجھ سے یہ روز روز کا حساب نہیں ہوتا، اپنی دکان خود سنبھالو۔ بوڑھا باپ مسکرایا اور کہنے لگا، بیٹا دکانداری تو مقصود نہیں تھی، اصل تو آپ کو سمجھانا مقصود تھا کہ بوڑھے باپ کے سامنے 1 دن کا حساب پیش کرنا تیرے لیے مشکل ہو رہا ہے، تو اللہ کے سامنے 100 سالوں کا حساب پیش کرنا کتنا مشکل ہوگا۔ تو وہ حساب بہت مشکل ہے، لہٰذا آج سوچ سمجھ کے زندگی گزارا کریں۔ یہ جو سوشل میڈیا کا غلط استعمال ہے، بے باکانہ استعمال ہے، یہ ہماری آخرت کی تباہی و بربادی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور خاص طور پہ آج کل جو انتخابات کا دور ہے، انتخابات کے زمانے میں تو لوگ اپنے لیڈر کی محبت میں پاگل ہو جاتے ہیں، پاگلوں کی طرح دوسروں کے اوپر بے بنیاد الزامات اور جھوٹا پروپیگنڈا اور ان کی عزت کو نقصان پہنچانا، یہ پاگلوں کی طرح کرتے ہیں، اور یہ بات بھول جاتے ہیں کہ قیامت کے دن مجھے حساب دینا ہوگا، اور میری جگہ پہ میرا لیڈر حساب نہیں دے گا، حساب میں نے دینا ہے۔ یہ سلسلہ پہلے بھی ہوتا تھا، لیکن یہ چند سالوں سے تو یہ اتنا پریشان کن حد تک بڑھ چکا ہے کہ اپنے لیڈر کے علاوہ کسی اور کا نام سننا گوارا نہیں کرتے، بلکہ کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کو ایک اصول بتاؤں سیاست کے حوالے سے،
کہ ایک تو اپنے لیڈروں کو اتنی اہمیت دو جتنی اہمیت وہ آپ کو دیتے ہیں، اپنے لیڈروں کو اتنی اہمیت دو جتنے اہمیت وہ آپ کو دیتے ہیں۔ آپ کے شہر میں بڑی جماعت کا بڑا لیڈر آ جائے اور سٹیج پر آپ کبھی مصافحہ کرنے کے لیے چڑھنے کی کوشش تو کریں نا، کہ آپ کو کتنے دھکے لگتے ہیں اور آپ کو کتنا دور پھینکتے ہیں کہ تو کون ہوتا ہے مصافحہ کرنے والا۔ وہ مصافحہ کرنے کی سعادت بھی ہمیں حاصل نہیں ہوتی، کبھی کال کر